جڑے لوگ بیٹھے انہاں دے واسطے بھی لازمی ہے کہ وہ لوگ اچھائی دے جملے استعمال کرن۔ سب تو پہلا جڑا مرحلہ ہے عالم دنیا تو روانہ ہومن والے بندے دا وہ ہے میت دا غسل، میت کو غسل لے منڈے۔ دین اسلام دا یہ حکم ہے میت کو غسل لے منا، مطلب عالم دنیا تو روانہ پیا ہوندے انتہائی صفائی دے نال، پاکیزگی دے نال، طیب اور طاہر بنا کے کو قبر دے اندر روانہ کرو۔ اس واسطے کہ عارفین نے فرمایا قبر دے اندر زیارت کرنی اس محبوب دی، تو لہٰذا ایک کو پاک کر کے بھیجو جلے لجپال نبی دے متعلق فرشتے پوچھیں تو یہ فوراً آکے اے میرے نبیین اور میں دنیا دے اندر انہیں دے گنگاندہ رہ گیا۔ جڑا آدمی غسل دیمن والا ہے، میت کو غسل دیمن والا، اس آدمی دے ہوتے لازم ہے کہ غسل دے دوران اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جڑی بظاہر عیب ہے تو انہیں ہوتے پردے پاوے۔ غسل دیمن تو بعد بہر نکل کے لوگاں دے اندر اعلان نہ کرے، لوگاں دے اندر اندھی کوئی تکلیف دی وجہ کوئی عیب نظر آوے تو لوگاں دے سامنے عیب بیان نہ کرے۔ اس تو پتہ چل دے کہ جب اتنا پردہ ہے تو میت کو جڑے ویلے غسل لیتا وننے اوٹے مرش نہیں کرنا چاہیے۔ غسل دیمن والا چند افراد پانی وغیرہ انہاں چیزاں دی سہولت واسطے کھڑے ہوئے، باقی رش نہیں کرنا چاہیے۔ میت دے غسل دے ٹائم اندھا پردہ بھی برقرار رہے اور اندھا راز بھی برقرار رہے اور اس جگہ دے ارد گرد موم بتی دے نال خوشبو چھڑکی ونجے تاکہ اندھے جسم دے وچوں اگر کوئی ایسی چیز نکلے تو اندھی بدبو پیدا نہ ہوئے، یعنی بندہ مومن دے متعلق کہیں دے اندر نفرت پیدا نہ تھیوے۔ دین اسلام صاحب ایمان مسلمان مرن والے دے نال اتنا پیار فرمائے سبحان اللہ، وہ کوئی انتہائی عزت اور تکریم دے نال۔ اور غسل دیمن والا اندھے جسم دے ہوتے جڑے ویلے ہاتھ پھیرے آرام نال ہاتھ پھیرے، اگر سختی کرے سے کو تکلیف ہوندی ہے، میت کو تکلیف نہیں پہنچا منی، انتہائی پیار دے نال محبت دے نال پاسا پرتاونے تا انتہائی پیار محبت دے نال نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے مطابق او کو غسل لے مڑے، غسل تو بعد او کو سونا کفن پوامنے وال اس تو بعد عالم دنیا تو جڑے ویلے کو قبر دی طرف منتقل کرنے تو دین اسلام نے فرمائے کہ جنازہ پڑھو۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان فوت ہومن والے دا زندہ جڑے لوگ ہیں انہاں دے اوتے حق ہے کہ انہاں نماز جنازہ پڑھن۔ سبحان اللہ، نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ دے اندر دیکھو اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ فرض کفایہ دا مطلب اگر ایک گھر دے وچوں خاندان دے وچوں ایک فرد نے شرکت کی تھی تا جنازہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ اجر و ثواب سب کو عطا کر دیتے۔ سبحان اللہ، نماز ہر کوئی اپنی اپنی پڑھے طول ادا ہے، لیکن جنازہ ایسی چیز ہے کہ ایک مسلمان بھائی دے واسطے اگر کوئی آدمی ایک وسطی تے خاندان دے وچوں نکل دے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ او کو نہیں بلکہ پوری وسطی والے کو اللہ تعالیٰ جنازے پڑھن دا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوتاہی کی تھی ونجے، اشارہ اس بات دی طرف ہے کہ اس کے اندر اجر اور ثواب کتنا ہے نماز جنازہ پڑھن دے اندر۔ اور فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی دنیا تو روانہ ہوئے اس نے خاص کر اولاد دے ہوتے جڑا حق ہے، سب تو پہلا حق نبی پاک نے یہ بیان فرمائے الصلاۃ علیہما کہ اولاد اپنے والدین دا جنازہ پڑھے، یعنی بیٹے اپنے والدین دا جنازہ پڑھن۔ اور اس تو ود کے سعادت ہے اس حد تک اولاد اپنے آپ کو دیندار بناوے کہ اپنے بابے اور اپنی اماں دا جنازہ بیٹا خود آپ پڑھا سکتا ہوئے۔ اور جس وقت بیٹا اے اہلیت رکھ دے جنازہ پڑھا سکدے، یعنی اس کے اندر لیاقت موجود ہے، شریعت کے مطابق داڑھی مبارک ہے، تلفظ اس کے اچھے گن اور احکام جان دے، نماز جنازہ دی احکام دا کو علم ہے، تا سب تو جڑی عام چیز ہے اور سب تو زیادہ جڑا حقدار ہے یہ پتر ہے۔ وہاں سامنے استاد کھڑے، وہاں پیر و مرشد کھڑے، پیر و مرشد دا حق بعد چھے، پتر دا حق پہلے ہے کہ اپنے بابے دا اور اپنی امہ دا خود جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ، ہاں اگر ایک خود اپنی مرضی دے نال کہیں بے کو اگر اجازت دے تا ناجائز نہیں، لیکن اگر اپنی اماں اور بابے دی میت کو اگر تسکین پہنچاونا چاہتے تو بیٹا خود آپ جنازہ پڑھاوے۔ اگر کوئی سید آل رسول کھڑے اور اگر یہ ادبن انہاں کو آدھے جنازہ پڑھامن دا
تا فابہا اگر خود جنازہ پڑھا دے تا بے ادب نہیں بن ویندا فتوے نہ لے کرو کہ اتنا بڑا بے ادب بن گئے سید صفیج کھڑے ہن استاد کھڑا ہی خود جنازے واسطے کھڑا ہو گئے یہ نبی پاک دی شریعت دے مطابق گال کوئی نہیں یہ توارے سارے اپنے خیالات ہیں توارے سارے اپنے نظریات ہیں ہاں ادبن اگر بیٹا اپنا حق دیوے استاد کو یا متقی پرہیزگار کہیں بزرگ کو تو یہ ناجائز نہیں لیکن اگر بیٹا خود آپ جنازہ پڑھاوے تو اس دی اندر فضیلت ہے تو اس بیٹے دے ہوتے فتوے نہیں لاونے چاہیے کہ خود آپ کھڑ کے فلانے کو کیوں نہیں سیاہ کیا کہ فلانے کو کیوں نہیں سیاہ کیا الصلاۃ علیہ ماں جڑا مرن والا ہے اس دی اولاد اور اس دے مسلمان اعزا قربا رشتہ دار الغرض کلمہ طیبہ دا رشتہ ہر کہیں دن لے اوندا نماز جنازہ پڑھیا بن جائے نماز جنازہ تو بعد یعنی دعائے مغفرت تو بعد اس تے قبر دا مرحلہ ہے اس تے قبر سنت دے مطابق اس تے تدفین ہے اور چونکہ وقت مختصر ہے اتھائی میں عرض کرنا چاہنا کہ جڑا فوت ہومن والا انسان ہے اوندا جڑا مال ہے اندے مال کو خرچ کرن دے واسطے دین اسلام نے کڑی کڑی شہد اجازت دیتی ہے محمد بخش دنیا تو چلیا گئے اس دا مال ہے بلے 10 روپے ہی کیوں نہیں 1000 روپیہ کیوں نہیں لکھے 2 لکھے منقولہ غیر منقولہ جتنی اس کی جائیداد ہے شریعت مطہرہ دا حکم کیا ہے پہلا شریعت دا حکم ہے کہ اس دا کفن تو گن کے اندے دفن تک میانہ روی دے نال اور آسن طریقے دے نال اندی تجہیز و تکفین دا جتنا بھی خرچ ہے اندے مرن والے دے مال دے وچوں چاہتا ونجے فرض نہیں چاہتا ون سکتے بالغ اولاد خود کرنا چاہے تو اجر و ثواب ہے لیکن اگر اندے مال دے وچوں خرچ کیتا ونجے تو شریعت مطہرہ نے جائز کرا دیتے اندے مال دے وچوں کفن گنو تجہیز و تکفین دا جتنا خرچ ہے اعتدال دے نال اگر قبر تسا اتے تعویز پکا بنوے تو اتا تیری اپنی خوشی ہے تے اگر تعویز پکا کرے سنگ مر لوے تو بابے دی وراثت دے وچوں نہ چاہ قبر بن گئی قبر تو ویسے کچی ہے میں اتے تعویز دی گال پیا کرنا اور تعویز بھی پکے نہ بناؤ اور این دے نال محبت ثابت نہیں ہوں جا محبت ثابت این دے نال ہوں دی کہ تسا اپنے والدین دے واسطے جتنا ہو سکے سال ثواب زیادہ کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ پیار محبت دے طریقہ نہیں کہ نوجوان بیٹا دنیا تو چلیا گئے قبرستان وقف شدہ جگہ ہے اون جگہ دے ہوتے پکی قبر بنامنا یہ تا قبضہ کرنے تو کو قبضے دی اجازت کہنی تھی مانو دے ہوتے مزید مقبرہ بنا دیونا یہ تا صرف وقف کیتی گئی ہے مسلمانہ دی تدفین دے واسطے تدفین تو علاوہ تو کوئی اجازت ہی کوئی نہیں پکی قبر بنا کے تو اپنی تعویز بنا کے ملکیت ثابت کر دیتی ہے یہ تا تو اجازت گدی کوئی نہیں جب اجازت ہی کوئی نہیں تو اون زمین دے اندر ایسا کوئی کم کرنا جس طرح تو ملکیت ثابت ہوئے یہ تو دین اسلام جائز قرار ہی نہیں دینا اور جڑے نقصانات ہیں انہیں پکے تعویزہ دی وجہ کول جڑے ویلے بارش آندی ہے انہاں دے نال پانی ٹکر کھاندے جتنے کچا قبریاں ہونجن انہیں پکے تعویزہ دی وجہ کول کچا قبر تلے بہ جان او قبراں وہ بھی تو پیارے محبوب دے غلامہ جائیں وہ بھی تو مسلمانہ جائیں لہذا یہ اتے قبر بنامن دے نال این دے نال نہیں اجر و ثواب اون دے مال دے وچوں تسا خرچ نہیں کرنا اس دی تدفین ہو گئی بس تجہیز اور تکفین دا خرچہ اس سے حد تک مکمل ہو چکے اس تو بعد دین اسلام نے فرمایا اس تے جڑا قرض ہے اس دا قرض ادا کیتا بننے قرض ادا کرن تو بعد اگر کوئی وصیت کر کے مرن والا تو اون دے مال دے 3 حصے چا کرو 3 حصے تک وصیت شریعت مطہرہ جاری کریں دی 3 حصے تک اگر 3 حصے کو زیادہ وصیت ہے دین اسلام نافذ نہیں کریں دا وہ اولاد دا حق ہے یعنی اگر کوئی مرن والا آدمی آدھے میرے مال دے 3 حصے دے اندر 3 حصے دے وچوں مال اتنا یہ مسجد دے خرچ کیتا بنجے مدرسے ہوتے خرچ کیتا بنجے اور سب تو اعلیٰ جڑی وصیت ہے ہر انسان کو کرنی چاہیے عالم دنیا تو روانگی دے وقت وصیت کر کے ٹورے کہ میرے مال دے وچوں اتنے سالیں دے میرا انداز ہے میرے روزے قضا گن اتنا میرے نمازاں قضا گن میں اللہ کو معافی بھی منگدا اور میرے مال دے وچوں میرے روزیاں دی اور میرے جڑی نمازاں رہ گن انہاں دا فدیہ ادا کرائے یہ وصیت کرنی چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ
وسیعت کروے سی مرن والا تو وسیعت لازم ہے، جنہی شریعت دے مطابق وسیعت یا اولاد دے ہوتے لازمی ہے، اور اگر وہ وسیعت کر کے نہیں ٹوریا تو ولوی اولاد دے ہوتے استحساناً حق بن دے ہو بابا ہے اندے نمازہ دے متعلق اندازہ لا کے نماز دا فدیہ دیتا بننے۔ ایک نماز دا فدیہ صدقہ فطر دی مقدار ہے، اور اندے روزے دا جڑا کفارہ قرآن نے بیان فرمائے، ایک مسکین دا کھانا صبح شام اس دے مطابق اس دے روزے دا بھی کفارہ ادا کیتا بننے۔ صحیح استطاعت آدمی جڑا گے یہ اس دے ہوتے لازم ہے کہ اپنی وسیعت دے اندر وسیعت کر کے ٹورے کہ میرے نمازہ دا بھی فدیہ دے مڑے اور میرے روزے رہ گن انہاں روزے دا بھی فدیہ دے مڑے، اور او جڑی وسیعت دین اسلام فرمین دے تہائی حصے تک اس دی وسیعت جاری ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مرن والا آکے میرے مرن تو بعد میری وسیعت ہے میرا ادھا مال چاہ کے یا سارا مال چاہ کے مدرسے دے اندر دے دیوا ہے، دین اسلام آدھے توڑے جو گال نیکی دی کر گئے، لیکن سب تو بڑی نیکی ہے کہ اولاد کو او چنگا چھوڑ کے ونجے، کھانا پیندہ چھوڑ کے ونجے۔ دین آدھے تریائی حصے دی اندر وسیعت جاری کرو، باقی مال دی اولاد دی اندر تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کو کتنا پیار ہے، دین اسلام کتنا احسان والا دین ہے۔ انہیں احکام تو بعد فوت ہومن والے دی مال دی وراثت دے مطابق شریعت دے مطابق وراثت دی تقسیم ہے، اور اس مسئلے دے اندر باخوبی سمجھ گئے ہو سو کہ جتنے احسان ثواب دے چیز ہے، احسان ثواب کل خانی دی محفل دے ہوتے خیرات، فوت ہومن والے دے مال کو جب تک شریعت دے مطابق اس دی وراثت دی تقسیم نہ کیتی ونجے وہ دا مال تو سا خرچ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کہ احسان ثواب کرنا یہ تو مستحب عمل ہے، یہ شریعت مطہرہ مرن والے دے مال دے وچوں خرچ کرنے دی اجازت نہیں دیتی۔ تجہیز و تکفین، اس دا قرضہ اور اس دی وصیت، اس تو بعد تیری مرضی تو خیرات پکا یا ہمیں نہ پکا، احسان ثواب چاول پکا من دا ناتا نہیں، احسان ثواب تو سورۃ فاتحہ پڑھ قرآن شریف پڑھ، یہ بھی تو احسان ثواب ہے۔ اون دے مال دے وچوں کہ بابے دا مال ڈھیر سارا کڑے، لہذا فلانے ڈاند کو پکڑو، اتنا بابے دا مال ہے، وہ ڈاند کو کوہ دیو، کیوں؟ اس ڈاند دے اندر بابے دی وراثت دی اندر اگر بابا اپنی بیوی چھوڑ کے بیوہ دا بھی حق ہے، پتران دا بھی حق ہے، دھیاں دا بھی حق ہے، اور جو انہیں شرعی وارث بندن انہیں سب دا اڈان دے اندر حق ہے۔ دین اسلام آدھے پہلے تو سب وراثت دی تقسیم چا کرو، یہ تقسیم پہنچ گئی ہے پترہ تک بھی، دھیاں تک بھی پہنچ گئی ہے، اور بلا منگو نہ ہر کہیں دی اپنی مرضی، کوئی پھرے تو 100 خرچ کرے، کوئی پھرے 1000 خرچ کرے، پتران دی بھی اپنی مرضی ہے، دھیاں دی بھی اپنی مرضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبر کوئی نہیں کہ سال ثواب واسطے خیرات کی تھی ول بھیڑی کو صدقہ دا، اتنا خرچہ تو کو بھی آندے، 10,000 تو صدو 40,000 اساں دے، کیوں کس واسطے؟ انہاں دی مرضی، جتنا مرضی ہے سال ثواب کرن۔ یہ سال ثواب دے واسطے خرچ کرنا کوئی شریعت نے فرض تو نہیں کیتا، یہ تو مستحب عمل ہے، اور یہ مستحب عمل یہ سال ثواب تکلمات طیبات نال بھی کیتا بن سکدے، لہذا اس دا مال فوت ہومن والے دا ککھے تے باویں لکھے جب تک شریعت دے مطابق تقسیم نہ کیتا بنجے۔ اور اس کے اندر بھی اگلی گل، اگر فوت ہومن والے دی اولاد دے اندر نابالغ اولاد موجود ہے، وراثت دی تقسیم تو بعد جب تک وہ نابالغ بالغ کوئی نہ ہو سن، انہاں دے مال دے وچوں تساں خیرات جی سنی میں ملا سکتے، اس واسطے وہ نابالغ ہے۔ او جڑے ویلے بالغ ہو سن ول اپنی مرضی نال جیویں چاہن اپنے بابے واسطے سال ثواب کرن، وڈے ہومن دا یہ مطلب نہیں کہ انہاں دے مال کو تساں خرچ کرو، تساں انہاں دے مال دی حفاظت کرو۔ جیڑا وڈا ہے انہاں دے مال دی حفاظت کرے، انہاں دے مال دے وچوں کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتا۔ ہاں انہاں دا خرچ ہے، نہ نفقہ ہے، انہاں دا کھاون ہے، پاون ہے، پیون ہے، وہ شریعت دا الگ مسئلہ ہے، لیکن احسان ثواب مستحبات دے اندر نابالغ دا جڑا مال ہے جب تک وہ بالغ نہ ہوون اس وقت تک کئی کو حق حاصل کوئی نہیں۔ وڈا بھرا ہے، بھاویں باپ ہے، بھاویں چاچا ہے تے بھاویں ماما ہے، نابالغ دے مال دے وچوں خرچ نہیں کرنا۔ وہ وڈے ہوسن اپنی مرضی دے نال جیویں چاہسن وہ اپنے بابے دے واسطے احسان ثواب کر سکدن۔ سبحان اللہ۔ کہ اس باب دے اندر کہ فوت ہومن والا جڑے گے اس دے مال دے اندر تقسیم کیویں گے، کہ دین اسلام شریعت مطہرہ نے جو لکھے اس دے مطابق میں چند گزارشات والے سامنے عرض کی دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد جاریانہ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔
فوت ہونے سے لے کر دفن کرنے تک جو شرعی طریقہ ہے وہ بیان کریں ہو چکا. جو شخص میت کو غسل دیتا ہے وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ جی جنازہ پڑھا سکتے ہیں. اور غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا کیا ضروری ہے؟ غسل کرنا ضروری نہیں مگر مستحب عمل ہے. اس واسطے کہ اندر جسم دے اتنے چھینٹے پوندن مائے مستعمل ہوندے جڑا میت کو غسل لیتا ویندے استعمال شدہ پانی ہوندے اس کے اندر پلیدی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا آسان طریقہ ہے کہ وہ غسل کر کے تول نماز جنازہ پڑھاوے. نماز جنازہ پڑھاون دے اندر کوئی قباحت کوئی نہیں کہ غسل دیون والا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، ایسا نہیں. کیا جنازے کو منزل دے سکتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ہدیہ کرنا کیسے ہے؟ نماز جنازہ دی جڑی منزل دیون ہے، دیکھو کچھ ایسیا چیز ہے کہ جڑا